بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. قال: فزاده: ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. حدیث مبارکہ کا جو حصہ اب تک پڑھا گیا اس کا تعلق کتاب العلم سے تھا. علم، حصول علم کی فضائل، اہمیت اور آداب کو بیان کیا گیا تھا. آج جو احادیث کا مجموعہ شروع کیا جا رہا ہے اس کا تعلق کتاب الآداب سے ہے. آداب ہر اس اچھی بات یا قول فعل کو کہا جاتا ہے جو شریعت کی نگاہ میں مستحسن ہو، بہتر ہو، اچھا ہو. ضروری نہیں ہے کہ کوئی فرض واجب عمل ہو. مستحب کے درجے میں اور مستحسن کے درجے میں کوئی بھی بات، کوئی بھی عمل ہو، وہ آداب کہلاتے ہیں. تو کتاب الآداب کے اندر ایسی ہی احادیث مبارکہ کو بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے جس ادب یا اہمیت کے عامل عمل سے متعلق احادیث بیان کی جائیں گی وہ سلام ہے. السلام علیکم. تو باب السلام پہلا قائم کیا اور اس کے اندر مصنف نے سلام سے متعلق فضائل، آداب وغیرہ بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلی جو حدیث بیان کی گئی اس کے اندر سلام کے آغاز کا ذکر کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خلق اللہ آدم علی صورتہ. اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. اپنی صورت پر پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرات محدثین نے مختلف اقوال یہاں پر بیان فرمائے ہیں. بعض حضرات محدثین کہتے ہیں کہ اس جملے کا تعلق متشابہات سے ہے. متشابہ وہ آیت یا وہ حدیث کہلاتی ہے جس کا لفظی معنی مطلب تو معلوم ہو لیکن اس کی حقیقت کا ہمیں کوئی ادراک نہ ہو، اس کی حقیقت کا ہمیں پتہ نہ ہو. اب اللہ جل شانہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا، وہ کیسی صورت ہے، کس طرح کی ہے اور اللہ کا وجود کیسا ہے، یہ وہ چیزیں جو ہماری عقل سے باہر ہے، ہماری عقل سے بالا ہے. اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے. قرآن کریم کی بھی ایسی آیات متشابہات کہلاتی ہیں. کہیں اللہ جل شانہ کے لیے ید یعنی ہاتھ ثابت کیا گیا، چہرہ ثابت کیا گیا، کرسی اور عرش پر بیٹھنا ثابت کیا گیا. یہ متشابہات کہلاتی ہے کیونکہ ید ان کا معنی تو ہاتھ کے آتے ہیں، تو ید اللہ کا معنی اللہ کا ہاتھ. اس کا مطلب تو ہمیں معلوم ہے لیکن وہ حقیقتاً کس نوعیت کا ہے، کس طرح کا ہے، کس کیفیت کا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم. اور اس کو انسانوں کے ہاتھ کی طرح قرار دینا یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کی ذات کا کسی قسم کی مشابہت سے، کسی قسم کی محتاجی سے پاک. انسان کسی چیز کے پکڑنے اور چھونے میں ہاتھوں کا محتاج ہے، دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج ہے، بولنے میں زبان کا، سننے میں کانوں کا، لیکن اللہ کی ذات ان سب سے پاک ہے. خلق اللہ آدم علی صورتہ کا دوسرا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے
اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنی صفات پر فرمائی، یعنی جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ نے ایک درجے میں ایک حد تک حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی اور ان کے توسط سے ان کی اولاد کو ملی۔ اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ کی صفت علم ہے تو علم کا ایک حصہ دیا گیا، قدرت کی ہے تو قدرت کا ایک درجہ دیا گیا، سننے کی اور دیکھنے کی، یہ اللہ کی صفات ہے، یہ اللہ جل شانہ نے ایک درجے میں ہم اولاد آدم کو بھی عطا فرمایا۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ کا تیسرا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کی صورت اپنے خاص فضل و کرم سے پیدا فرمائی اور خاص اپنے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو بہترین سے بہترین اور خوبصورت سے خوبصورت صورت عطا فرمائی اور بہترین صورت پر آپ کی تخلیق کی گئی۔ اگلا جملہ فرمایا گیا کہ طولہ 60 ذراعًا، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو آپ کی لمبائی تقریباً 60 ذراع تھی، 60 گز تھی۔ ایک گز عربی کے اندر ایک گز 1.5 فٹ کا سمجھا جاتا، تو 60 ذراع یہ تقریباً 90 فٹ کا قد بنتا ہے۔ تو وہ کہ حضرت آدم علیہ السلام آغاز میں 90 فٹ لمبے تھے۔ فلما خلقہ اذهب فسلم علی اولئک النہر، حضرت آدم کی تخلیق کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ جاؤ اور اس جماعت کو جا کر سلام کرو، اور وہ جماعت جس پر سلام کرنے کا حکم دیا گیا تھا فرشتوں کی جماعت تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ فاستمع ما یحیونک، سننا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، فإنها تحیتک وتحیت ذریتک، جو جواب دیں گے وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ فذهب فقال السلام علیکم، حضرت آدم علیہ السلام گئے اور انہیں السلام علیکم کہا۔ فقالوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرشتوں نے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، یعنی رحمت اللہ کے لفظ کو زائد کر کے بیان کیا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے اب اسی کو ہی اولاد آدم کے درمیان بطور سلام رائج کر دیا گیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جائے۔ بعض روایات کے اندر وبرکاتہ کا بھی اضافہ ہے، اس لیے پورا سلام وبرکاتہ تک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، اور جواب دینے والا بھی انہی کلمات کو دہرائے۔ فَكُلُّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدم، پھر فرمایا کہ جو بھی جنت میں داخل ہوگا کل قیامت والے دن وہ سب کے سب حضرت آدم کی صورت پر ہوں گے، اور ان کے طولہ 60 ذراعًا، ان کے قد کاٹ بھی 60 گز لمبے ہوں گے۔ تو اول والا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق 60 گز کی تھی، یعنی تقریباً 90 فٹ کی تھی۔ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنَ، لیکن اس کے بعد ان کی ذریت کا قد چھوٹا ہوتا گیا یہاں تک کہ موجودہ قد تک یہ پہنچ گئے جو 4 فٹ 5 فٹ اور زیادہ 6 فٹ کا ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ لمبا ہوا تو 6 فٹ کا ہوتا ہے، 7 فٹ کا ہوتا ہے، لیکن متوسط جو قد ہیں وہ 4 فٹ کے ہیں اور 5 فٹ کے ہیں۔ تو یہ آغاز تھا سلام کا جو اللہ جل شانہ نے ہماری درمیان سلام کے طور پر رائج کیا، اس کا جو آغاز ہوا وہ کیسے ہوا اس کو اس حدیث میں بیان کیے گئے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ایمان والوں کے درمیان بطور سلام رائج ہے۔ تو یہ ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ کوئی خالی خولی کوئی رسمی جملہ نہیں ہے، بلکہ ایک دعائیہ جملہ ہے۔ اگر کسی کو سلام کیا جائے اور قبولیت کا وقت ہو اور سلام کرنے والا کہے السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ایسے آدمی کی تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ کہ دنیا میں بھی اللہ کی سلامتی اور حفاظت میں ہوگا، آخرت میں بھی اللہ کی سلامتی اور حفاظت میں ہوگا۔ اور السلام یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ اس کو سلام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو یہ دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ عام دیگر زبانوں کے مقابلے میں دیگر زبانوں کے اندر جو ملاقات کی کلمات ہیں وہ فقط ایک رسمی جملے ہیں، جیسے دو آدمی ملتے ہیں، اب
انگریز جو ہے ہلو ہائی بول دیتے ہیں. اب ہلو ہائی کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا، کوئی دعائیں جملہ نہیں ہے. رخصت ہو رہے ہیں تو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. یہ بھی کوئی دعائیں جملے نہیں ہیں، رسمی جملے ہیں. تمہاری صبح اچھی ہو، رات اچھی ہو. اللہ جل شانہ نے ہمیں جو کلمات دیے ہیں وہ بہترین دعاؤں پر مشتمل ہیں. تو اس حدیث سے اور آنے والی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں ان میں یہی بات بیان کی گئی کہ سلام کو رواج دیں، سلام کو فروغ دیں. خالی خولی جو ہے ملنے پر اکتفا نہ ہو، ملے تو سلام کے ساتھ ملیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. اور یہ سلام کرنا، پہل کرنا، یہ اگرچہ فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے، لیکن جس نے سلام کر لیا، جس پر سلام کیا، اس کے لیے اس کا جواب دینا واجب. اور دوسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ اگر ایک آدمی ہو وہ کسی جماعت کے پاس سے گزرے، کئی لوگوں کے پاس سے گزرے، تو ادب یہ ہے کہ اکیلا آدمی جماعت والوں پر سلام کرے، یعنی زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں ان پر سلام کرے، نہ کہ زیادہ تعداد والے اس اکیلے کو سلام کرے. اور یہ بھی ادب اس سے معلوم ہوا کہ کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے پر سلام کرے، بیٹھا ہوا لیٹے پر سلام کرے، یعنی جو لیٹا ہوا اس پر سلام کرے. حضرت آدم علیہ السلام کھڑے تھے، انہوں نے فرشتوں کی جو جماعت بیٹھی ہوئی تھی اس پر سلام کیا. یہ بھی آداب کا ایک حصہ ہے. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.